بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول تربیت کا جامع اور منظم منہج، یہ ایک عربی کتاب کا ترجمہ ہے جس کا نام ہے المختصر فی التربیہ۔ یہ کتاب اصول تربیت پر ہے۔ اصول تربیت کا مطلب یہ ہے کہ تربیت کرنی کیسے ہے، یہ اصول بتاتی ہے، تربیت کا مواد نہیں بتاتی۔ مثلا یہ کہ توحید کے اوپر درس اور لیکچر اور مواد دے، ایسا نہیں ہے۔ توحید پر، عبادت پر، اخلاق پر، یہ چیزیں تو تربیت کا مواد ہیں، کانٹینٹ، محتوا جسے کہتے ہیں۔ محتوا اور چیز ہے۔ محتوا ہے کہ آپ نے جو چیزیں بچوں میں داخل کرنی ہے سارا سال، وہ محتوا ہے، کانٹینٹ ہے، مواد ہے۔ لیکن داخل کرنی کیسے ہیں، اسے کہتے ہیں اصول۔ اصول کا مطلب یہ ہے کہ نگرانی، محاسبہ، جائزہ، محبت، درس کی تیاری کا طریقہ، طالب علم کے ساتھ وقت گزارنا، یہ چیزیں، یہ اصول ہیں۔ تو یہ اصول پر ایک جامع کتاب ہے اور منظم کتاب ہے اور بہترین کتاب ہے۔ اس کے ہم نے 3 حصے بنائے ہیں۔ اصل عربی کتاب آپ نے پڑھ لی ہے، اب اردو پڑھا رہے ہیں۔ پہلا حصہ مبادیات پر ہے، دوسرا حصہ کچھ عملی کاموں پر ہے، اور تیسرا اختتامی امور پہ ہے۔ تو مبادیات میں سب سے پہلے وہ بتائے گا کہ تربیت کا مفہوم کیا ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص تربیت کے عمل سے نہ گزرے تو پھر کیا ہوتا ہے، اور ہر نگران بچوں کا، ہر نگران کامیاب مربی نہیں ہوتا۔ جب تربیت اچھی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے۔ تربیت کا لغوی اصطلاحی معنی، تربیت کی ہمہ گیر تعریف۔ تو ان جملوں کا مطلب تو دونوں کا، ہاں یہ مطلب آگے آ رہا ہے، یہ صرف فہرست ہے۔ یہ جب کوئی شخص تربیت کے عمل سے نہ گزرے، ہاں جب کوئی بندہ تربیت کے عمل سے نہ گزرے، یعنی باقاعدہ تربیت حاصل نہ کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ وہ جو دیکھے گا، جو سنے گا، اس پر عمل شروع کر دے گا، جو اس کا جی چاہے گا اس پر وہ چلنا شروع کر دے گا۔ اسی طرح ارکان اور شروط، مربی کی اہمیت، مربی کے لیے ضروری علمی دورے، متربی، تربیت کے میدان، تربیت کے اصول، تربیت کے وسائل، یہ مبادیات ہیں۔ ان میں سے ہر ایک پر نا الگ الگ وہ تشریح کرتا ہے۔ مثلا تربیت کا مفہوم کیا ہے کہ تہذیب و ثقافت کو ایک نسل سے دوسرے نسل میں منتقل کرنا۔ تہذیب و ثقافت کو منتقل کرنا ہر قوم کرتی ہے اور مسلمان بھی کرتے ہیں۔ تو تہذیب سے مراد ہماری جو تہذیب ہے وہ ہے ایمان اور عبادت اور آخرت اور دین دنیا کا توازن اور اخلاقیات اور محنت، یہ ہماری تہذیب ہے۔ جو مغرب کی تہذیب ہے اس میں ہے کفر، اللہ کا انکار، دین سے دوری، خواہشات نفس اور اس طرح کی دنیا کے لیے جینا، دنیا کے لیے مرنا۔ تو انسانی زندگی کے ہر پہلو کی نشو و نما، یہ تربیت کا مفہوم ہے۔ مغرب ہو یا مشرق ہو، زندگی کے ہر پہلو کی نشو و نما اپنے اپنے انداز سے، مثلا انفرادی زندگی، معاشرتی زندگی اور قومی زندگی، فرد اور معاشرے کو اسلام کا نمونہ پیش کرنا، زندگی کے ہر جزئی کے اعتبار سے ہمہ گیر نشو و نما کا وقوع۔
تربیت کے عامل انسان کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کامیاب داعی ہوتا ہے، کامیاب عالم ہوتا ہے، کامیاب تاجر ہوتا ہے، کامیاب طبیب ہوتا ہے۔ لہذا تربیت کو معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت اعلیٰ سطح کا کام ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جب کوئی شخص تربیت کے عمل سے نہ گزرے تو پھر وہ خواہشات کا عادی بن جاتا ہے، اس کی عادتیں ماحول کی عکاس بن جاتی ہیں، رسم و رواج کی پیروی کرتا ہے، استاد والد زندگی کے مختلف مراحل سے جو کچھ سیکھتا ہے شعوری غیر شعوری طور پر وہ اسی کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، حالانکہ اس میں غلط چیزیں بھی ہوتی ہیں، کمزور چیزیں بھی ہوتی ہیں، اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ بچوں کا ہر نگران کامیاب مربی نہیں ہوتا، کیونکہ تربیت ایک باقاعدہ علم ہے اور مربی کے لیے کچھ خاص صفات ضروری ہیں۔ بعض اوقات مربی کے اوصاف مناسب نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ بچوں کا نقصان کرتا ہے، اپنا بھی نقصان کرتا ہے، بچوں کا بھی نقصان کرتا ہے۔ بعض متربی نااہل ہوتے ہیں، ان پر محنت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو مربی کو دیکھنا چاہیے کہ کس پر کتنی محنت کرے۔ جب تربیت اچھی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ محنت ضائع ہو جاتی ہے، اوقات اموال ضائع ہوتے ہیں، کمزور ادارے والے کمزور ارادوں والے نوجوان فارغ التحصیل ہوتے ہیں، علم اور دعوت کے بغیر کمزور لوگ تیار ہوتے ہیں، اپنے مشن اور اپنے مقصد سے جلد ہٹ جانے والے پلٹ جانے والے لوگ تیار ہوتے ہیں۔ بہترین علماء، بہترین طلباء، بہترین دعات اور مربی تیار نہیں ہوتے جب باقاعدہ تربیت نہ دی جائے۔ تو تربیت کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ یہ ربا یربو سے بھی ہو سکتا ہے مشتق، اور ربا یربی سے بھی۔ ربا یربو بڑھنا، جیسے ربا سود کو کہتے ہیں، اور ربا یربی تربیتاً کا معنی نشو و نما پانا، نشو و نما دینا، دیکھ بھال کرنا، اصلاح کرنا۔ اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا حتیٰ کہ تکمیل پا جائے، بچہ کامل ہو جائے۔ یہ ربا یربی ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقل ہونا، آگے بڑھنا، حتیٰ کہ اخلاق ایمان مکمل ہو جائے، لوگوں کو اللہ کا بندہ بنانا، فعال مسلمان کو تیار کرنا، اچھے انسان کی تیاری کرنا، صالح اور مصلح مسلمان کی تیاری کرنا، یہ اصطلاحی معنی ہے۔ تربیت کی ہمہ گیر تعریف کریں جو ہر پہلو سے مکمل ہو، وہ یہ ہے کہ ایسا عمل جو ایک مربی طلباء کے کچھ مجموعے کے لیے اختیار کرے، ایک ایسا عمل سے مراد ہمہ گیر عمل جو ایک مربی اختیار کرے طلباء کے کچھ مجموعے کے لیے۔ صرف ایک طالب علم کے لیے تربیت ٹھیک نہیں ہوتی جب تک کہ ایک مجموعہ نہ ہو، کیونکہ بڑی محنت ہوتی ہے درس تیار کرنا، درس دینا۔ ایک بندے کو درس دیں یا 10 20 30 40 کو دیں، ایک ہی برابر کی محنت ہے۔ اسی لیے جو ہے مجموعے کے لیے ہوتی ہے، تربیت کے لیے جگہ مناسب جگہ مقرر ہو، تربیت کا منہج مقرر ہو، منہج کا مطلب کورس، ایک مناسب مدت میسر ہو، قواعد اور اسالیب کی پیروی کی جائے حتیٰ کہ اپنا ہدف حاصل کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے؟ تربیت علم کو عمل میں منتقل کرنے کا نام ہے۔ تربیت علم کو عمل میں منتقل کرنا، جبکہ لیکچر جو ہے وہ علم کو ذہن اور دل میں منتقل کرنا ہے۔ لیکچر محاضرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ علم کو منتقل کرنا دوسری شخصیت میں، اسے لیکچر کہتے ہیں۔ تربیت ہوتا ہے کہ علم کو منتقل کرنا ساتھ عمل میں ڈھالنا، دو کام ہو گئے۔ تو اس لیے تربیت جو ہے وہ ایک تو مفاہیم کی اصلاح کرتا ہے، ذہن کی اصلاح، عقائد کی اصلاح،
تصورات کی اصلاح، کانسیپٹس کی اصلاح۔ دوسرا وہ سلوک اور عادت کی اصلاح کرتا ہے، غلط عادتیں توڑنا اور صحیح عادتیں قائم کرنا، یہ تربیت ہے۔ تربیت کے 3 ارکان ضروری ہیں، 3 ستون ہیں، 3 پلرز آف تربیہ۔ تربیت کے 3 ارکان ہیں، مربی، متربی اور منہج۔ مربی تربیت کرنے والا، متربی طالب علم، اور منہج جو چیزیں اسے سکھانی ہے، جو پوری منصوبہ بندی ہے کہ پورے سال میں یہ چیزیں سکھانی ہیں اور اس طرح کا بندہ تیار کرنا ہے۔ تربیت کی 2 شرطیں ہیں، ایک تو مناسب مدت ہو، پوری جم کر تیاری کرائی جا سکے، دوسرا استقرار ہو، یعنی 4 چیزیں ہر وقت میسر ہوں، 4 بہترین چیزیں ہر وقت میسر ہوں۔ مربی میسر ہو، بدلتا نہ رہے پورا سال، ایک ہی مربی ہو یا چند مربی ہوں، یا ٹیم جو ہے وہ بدلتی نہ رہے کیونکہ اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ متربی ایک جیسے رہیں، جو وقت پورا کریں۔ منہج جو ہے وہ بدلتا نہ رہے، ایک جیسا رہے۔ ماحول، جگہ، عمارت، تعلیم گاہ ایک جیسی رہے، بدلتی نہ رہے۔ یہ 2 شرطیں ہو گئیں۔ اس کے بعد آتا ہے مربی۔ مربی سب سے اہم ہوتا ہے کیونکہ اس نے ہی سب کچھ بدلنا ہے اور سب کچھ تیار کرنا ہے، منہج اور بچوں کی حوصلہ افزائی اور بچوں کے ساتھ تعلق۔ مربی کے اوصاف میں سب سے پہلا وصف یہ ہے کہ وہ محبوب ہو اور قابل احترام ہو، یہ سب سے پہلا وصف ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے اللہ کے نبی اگر آپ غصے والے ہوتے نا تو سارے لوگ آپ سے بھاگ جاتے۔ آپ نرم ہیں تو دنیا کھینچی چلی آتی ہے۔ تو پہلا وصف محبت ہے۔ یہ مربی کے اندر پہلا وصف یہ ہے کہ وہ محبوب ہو، صبر اور تحمل والا ہو، برداشت والا ہو، قیادت کر سکے، حکمت، عقل مندی والا ہو، ہر ایک کو ڈیل کر سکے، اچھوں کو بھی بروں کو بھی، درمیانے درجے کو بھی، اعلیٰ درجے کو بھی، ناقص درجے کو بھی، ہر ایک کو اچھے طریقے سے وہ سنبھال سکے، شریعت اور تربیت کا علم جانتا ہو، قدوہ ہو، نمونہ ہو، اس کے اپنے اوصاف پورے ہوں، مکمل ہوں، نماز کی عادت اچھی ہو، اخلاق کردار اچھا ہو، اللہ سے تعلق والا ہو، اس کی زندگی جو ہے متکامل ہو، ہر پہلو سے مکمل ہو، اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنے والا ہو، ذاتی تربیت کرنے والا ہو، دعوت اور تربیت کا غم اور اس کا بوجھ اٹھانے والا ہو۔ مربی کی تاثیر کی 4 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ سچا ہوتا ہے۔ سچے سے مراد مخلص، یعنی اپنے فن کے ساتھ، اپنے مشن کے ساتھ، اپنے مقصد کے ساتھ وہ مخلص ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہاں سچائی صدق کے معنی میں، اور صدق سے مراد اپنی نیتوں میں سچا، کہ جو اس نے ارادے باندھے ہیں، جو اس نے ہدف بنایا ہے، اس کے ساتھ وہ مخلص ہو، اس کا قلب صحیح سالم ہو۔ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کینہ، دغا، فراڈ، ریاکاری، بغض، عداوت یہ چیزیں نہ ہوں، حسد نہ ہو، شرارت نہ ہو، اور احساس کمتری نہ ہو، احساس برتری نہ ہو، تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، دل اس کا صحیح سالم ہو۔ تیسرا یہ کہ سنجیدگی ہو، اپنے مشن کے اندر اسے سنجیدگی ہو، ایسے ٹمپریری کام کرنے والا نہ ہو، قربانیاں دے، وقت کی، مال کی، جان کی، زندگی کی قربانی دے، کہ زندگی وقف کر دے اپنے مشن کے لیے۔ آگے یہ کیا تربیت توقیفی عمل ہے یا اجتہادی عمل ہے؟ تربیت کے اصول توقیفی ہیں، ایک جیسے ہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہوتی جو اصول ہیں۔
لیکن ان اصولوں کی تطبیق اجتہادی ہے. اصولوں کی جو اصول و قواعد ہیں وہ توقیفی ہیں، اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہیں، ان میں تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن جو ان کی تطبیق ہے وہ اجتہادی ہے کہ جب ہم ان کو پڑھائیں گے تو دیکھیں گے بچے کی صلاحیت کیسی ہے، بچے کی عادت کیسی ہے، بچے کی غور و فکر کی جو ہے وہ اس کا طریقہ کار کیسا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھیں گے، پھر اس کے مطابق پڑھائیں گے. مربی کے لیے ضروری علمی دورے، سب سے پہلے اسے رابطہ تعلق، انسانوں کے ساتھ تعلق کا فن اسے آنا چاہیے. پیشکش کا فن، یعنی اپنی بات گفتگو پیش کرنے کا فن، عقلی دلائل دینا، عقلی طور پر مطمئن کرنا، مشکلات کو حل کرنا، مکالمہ کرنا، وقت کی مینجمنٹ، صحیح غور و فکر، اہداف کا حصول، نیکیوں کو متربی میں پیدا کرنا، شخصیتوں کی تحلیل کرنا. یہ میں نے سمجھایا تھا، ہر انسان کی نا شخصیت ایک خاص نہج پر نا زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے. مثلا کچھ ضدی زیادہ ہوتے ہیں، کچھ ہنسوڑ زیادہ ہوتے ہیں، کچھ غمگین زیادہ رہتے ہیں ہر وقت، کچھ جوشیلے زیادہ ہوتے ہیں، جذباتی. تو کوئی ایک وصف کسی شخصیت کے اندر حد سے زیادہ آگے نکل جائے نا تو وہ اس کی شخصیت کا ایک عنوان بن جاتا ہے. تو شخصیت معتدل ہونی چاہیے ہر پہلو سے. میں نے مثال بھی دی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی جامع معنی نصیحت کریں، کوئی کمال درجے کی نصیحت کریں. آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو. وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیوں نصیحت ہے. اس نے کہا اور بھی بتائیں کوئی اور دوسرے نمبر والی. آپ نے پھر فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو. اس نے پھر پوچھا کہ تیسری بھی بتائیں. آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو. یعنی اس بندے میں اتنا غصہ تھا کہ اس کی ساری زندگی کے جو باقی پہلو تھے وہ دب گئے تھے اس غصے کے اندر. تو وہ جب ایک پہلو ساری خوبیوں پر حاوی ہو جائے تو اسی ایک پہلو کی اصلاح ضروری ہے تاکہ باقی پہلو بھی پھر ٹھیک ہو سکیں. تو یہ شخصیتوں کی نا تحلیل ہے. بعض عاشق مزاج ہوتے ہیں اور عشق ان کی زندگی کے ہر پہلو پر حاوی ہو جاتا ہے. ہر وقت کوئی خاص خیال، ہر وقت کسی کی خاص سوچ بچار، اسی میں ڈوبے رہنا، اسی میں سوچتے رہنا. بعض لڑاکے ہوتے ہیں، بعض جو ہے عداوت پسند ہوتے ہیں، دشمنی کریں تو پھر اس کو آخر تک نبھاتے ہیں. تو پڑھنے کی مہارتیں، علمی بحث کرنا، دباؤ کی مینجمنٹ، اسٹریس مینجمنٹ، دباؤ کی ادارت، یعنی جب کوئی خاص وقت میں خاص مشکل آ جائے، اچانک ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس وقت وہ اس کو کیسے نبھاتے ہیں. ادارہ عمومی سنبھالنا، یعنی عام ادارہ، قائدین کی تیاری، جذبات کا ضبط، ہدف یا کمٹمنٹ مقرر کرنا اور اسے پورا کرنا. شخصی اسٹریٹجی، یعنی کامیابی کی جدول بندی کرنا. اس نے لکھا ہے ہندسۃ النجاح، یعنی کامیابی کی انجینئرنگ. کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ ایک ایک مرحلے کو سمجھنا اور آگے بڑھنا. یہ مربی کے لیے ضروری علمی دورے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ یہ جتنے دورے ہیں نا یہ میں نے کرائے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو اسی کلاس کو. آپ کو یاد ہو نہ ہو، بہرحال یوٹیوب پر موجود ہیں. متربی جو ہے، متربی کے اندر 3 خوبیاں دیکھنی چاہیے. اگر وہ نمایاں ہے تو اس کو اہمیت دینی چاہیے، اگر وہ نمایاں نہیں ہے تو پھر بھی اس کا ادب و احترام اور اس کی دیکھ بھال تو ہوگی، لیکن وہ اپنی صلاحیت کے مطابق ہی علم حاصل کر سکے گا. پہلے دیکھیں کہ متربی میں قیادت کی صلاحیت ہے. قیادت سے مراد یہ نہیں کہ روب جمانا،
قیادت سے مراد ہے کہ دوسروں کے ساتھ مل کر چلنا، الگ تھلگ ہو کر نہ چلنا، دوسروں کے ساتھ مل کر چلنا اور مجموعے کو فائدہ دینا، گروپ کو فائدہ دینا کسی بھی اعتبار سے، یہ قیادت ہے۔ جب وہ فائدہ دے گا نا تو خود بخود وہ نمایاں بھی ہوگا اور قائد بھی بن جائے گا۔ اگر وہ روب جمائے اور دوسروں کو ذلیل کرے تو یہ قیادت نہیں ہے، یہ تو نقصان ہے کہ مجموعے کا۔ متربی عقل مند ہو تو اسے ترجیح دی جائے، متربی مستقل مزاج ہو تو اسے ترجیح دی جائے۔ یہ 3 صلاحیتیں ہونی چاہیے۔ اگر دوسرے پہلو سے دیکھیں تو یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ متربی کا عقیدہ دیکھیں کتنا مضبوط ہے، اصول اہل سنت کتنے مضبوط ہیں، عبادات کتنے مضبوط ہیں، اخلاقیات اور اس کی جو علم اور عمل کی صلاحیتیں کتنی مضبوط ہیں۔ متربی کی جو عمر ہے جو تربیت کے لیے ہوتی ہے وہ پہلی کلاس سے لے کر یونیورسٹی کلاس تک ہوتی ہے۔ ایک مجموعے کے لیے کم از کم بچوں کی تعداد 25 سے 30 ہونی چاہیے، اس سے زیادہ بھی نقصان دہ ہے، اس سے کم بھی نقصان دہ ہے۔ تربیت کے میدان 6 ہیں۔ علمی میدان، فکری میدان۔ فکری میدان کا مطلب ہے کہ علمی کا مطلب ہے کہ بنیادی علم، جیسے اردو زبان، عربی زبان، انگریزی زبان، یہ بنیادی علوم ہے۔ سائنس جو میٹرک کی سائنس ہے، چلو، یا پرائمری کی سائنس، اسی طرح سے صرف و نحو، یہ بنیادی علوم ہے۔ بنیادی علم ہوگا تو پھر اگلے مرحلے میں فکری تربیت بھی ہوگی۔ فکری تربیت کا مطلب یہ ہے کہ افکار، نظریات میں اسلام کی کیا حیثیت ہے۔ اسلام واحد ذریعہ نجات ہے۔ پوری دنیا میں مغربی تہذیب چھائی ہوئی ہے، مغرب کے ایک ایک اصول کے مقابلے میں اسلام کیا کہتا ہے، یہ فکری میدان ہے۔ اسی طرح فکری میدان میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام کے اندر 2 بڑے افکار ہیں، اصول اہل سنت اور اہل تشیع، 2 بڑے ہیں۔ اہل تشیع کے ساتھ ہی پھر ہم شامل کریں تو پھر خوارج، مرجیہ، جہمیہ، قدریہ، معتزلہ، یہ لوگ بھی اصول اہل سنت سے خارج ہیں۔ اور پھر اصول اہل سنت کے بعد آگے دیکھیں تو پھر سلفی منہج کیا ہے اور غیر سلفی منہج کیا ہے، یہ افکار کی دنیا، فکری تربیت کے اندر ہی یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اسی طرح ایمانی تربیت بہت بڑا موضوع ہے، قرآن سارا کا سارا ایمان کے ارد گرد گھومتا ہے، یعنی الحاد اور بے راہ روی اور بے حیائی اور مادیت اور دنیا کی عیش و عشرت کے مقابلے میں ایمان کیسے پیدا کیا جائے، بڑھایا جائے۔ پھر مہارتیں ہیں، مہارتی تربیت، مہارتیں وہ پیچھے گزری ہیں جو مربی کے علمی دورے تھے نا، یعنی غور و فکر کی صلاحیت، پڑھنے کی صلاحیت، لوگوں کے ساتھ میل جول کی صلاحیت، یہ مہارتی تربیتیں ہیں۔ خاندانی تربیت کے ایک بچہ، لڑکا، طالب علم اپنے خاندان کا رہنما کیسے بنے، والدین کو کیسے سلوک کرے اور بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے، اور اس کی اخلاقی تربیت یعنی اس کی عادات کیسی ہوں، اس کے جو دل کے اعمال ہیں جیسے توبہ، صبر، شکر، توکل، زہد، یہ چیزیں کیسی ہوں، یہ تربیت کے میدان ہیں۔ تو تربیت کے اصول، پہلا اصول ہے اعتدال، معتدل ہو۔ معتدل کا مطلب ہے کہ جسم اور روح میں توازن ہو، علم اور عمل میں توازن ہو، دنیا اور آخرت میں توازن ہو، پڑھائی اور کھیل میں توازن ہو، روپے پیسے اور زہد و قناعت میں توازن ہو، ملک اور قوم اور انفرادی زندگی ان میں توازن ہو، خارج اور داخل میں توازن ہو، عبادت اور معاملات میں توازن ہو، ہر چیز میں توازن، یہ پہلا نمبر پہ ہے۔
دوسرے نمبر پر ہے تدریج، یعنی جو بھی چیز سکھائیں انہیں بتدریج سکھائیں۔ جو بچہ نیا ہو اس کو کئی چیزوں کا علم نہیں ہوگا، سمجھ نہیں ہوگی، اسے آہستہ 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 آگے تک لے جائیں۔ ہمہ گیری ہو، یعنی زندگی کے تمام شعبوں اور پہلوؤں کی اصلاح کی جائے، محض چند پہلوؤں کی اصلاح نہ ہو، تمام پہلوؤں کی اصلاح ہو، علمی پہلو، فکری پہلو، ایمانی پہلو، مہارتی پہلو، خاندانی پہلو، اخلاقی پہلو، توازن ہو، اعتدال توازن ایک ہی چیز ہے۔ ثابت قدمی ہو، توازن میں نے ایک مثال بھی دی تھی، ایک صحابی کی شادی ہو گئی، نوجوان صحابی تھے، اگر آپ کو یاد آ گیا تو پھر میں روک دیتا ہوں۔ اس کی شادی ہوئی تو اس کی دلہن آئی ہوئی تھی، کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ آیا وضو کر کے مصلی پہ چڑھ گیا، ساری رات نماز پڑھتا رہا۔ یاد آ گیا نا؟ ہاں بس آگے یہاں پر روک دیتے ہیں۔ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھ کا تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، تو سارے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ یہ ہے توازن۔ ثابت قدمی کا مطلب یہ ہے کہ ہر روز روٹین بدل نہ جائے، روٹین ایک جیسی رکھیں، بہترین اچھی سے اچھی روٹین بنائیں، اس پر ڈٹ جائیں، جم جائیں اور اس میں ناغہ نہ کریں، یہ ثابت قدمی ہے۔ جو اہداف مقرر کریں اس پر ڈٹ جائیں، جم جائیں۔ واقعیت ہو، واقعیت کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا ہدف نہ بنائیں جو ناقابل حصول ہو، جس کو حاصل ہی نہ کر سکے بندہ، ایسا ہدف نہ بنائیں، نہ یومیہ، نہ ہفتہ وار، نہ سالانہ، نہ زندگی بھر کا۔ وہ ہدف بنائیں جو ممکن الحصول ہو۔ اگر اس میں مشقتیں، دقتیں ہیں تو پھر بھی اس کے سٹیج بنائیں کہ پہلے مرحلے پہ میں یہ کروں گا، یہ حاصل کر لیا تو پھر اگلے مرحلے میں یہ کروں گا، یہ حاصل ہو گیا تو پھر اگلے مرحلے میں یہ حاصل کروں گا۔ اس کے بعد آتے ہیں تربیت کے وسائل۔ تربیت کے وسائل یہ ہیں کہ گائے بگائے کلمات، بات چیت کرے۔ کلمات سے مراد بات چیت۔ یہ بات چیت رسمی بھی ہوتی ہے، غیر رسمی بھی۔ رسمی وہ ہے کہ جو باقاعدہ تیاری کر کے، سوچ سمجھ کے کی جائے، چاہے وہ 5 منٹ کی ہو۔ جیسے نماز کے بعد بعض لوگ درس دیتے ہیں 5 منٹ کا، انہوں نے سوچا ہوتا ہے کہ میں اس ہفتے یہ بیان کروں گا، پھر اگلے ہفتے یہ، پھر اس سے اگلے ہفتے، پورے سال کا انہوں نے سوچ رکھا ہوتا ہے۔ ہوتے 5 منٹ ہیں، لیکن اس 5 منٹ کے لیے بھی انہوں نے پورا ایک منہج ذہن میں سوچا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں میں نے بتانی ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے غیر رسمی۔ غیر رسمی یہ ہے کہ جب بھی دیکھیں کہ غلط کام ہوا ہے اس کی اصلاح کریں۔ کھانے کی وقت ہے، کھانے کا وقت ہے، اس میں کوئی اونچ نیچ ہے تو اس کی اصلاح کریں۔ پڑھائی کا وقت ہے، اس کی اصلاح کریں۔ کھیل کا وقت ہے، اس میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، اس کی اصلاح کریں۔ یہ گائے بگائے کلمات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر رسمی اصلاح بہت زیادہ کرتے تھے۔ غیر رسمی کا مطلب ہے کہ ہر وقت ہی جب بھی دیکھتے کہ اصلاح کی ضرورت ہے وہاں اصلاح کرتے تھے۔ دروس ظاہر ہے کہ ہر وقت نہیں ہوتے، ان کا وقت مقرر ہوتا ہے، صبح، شام، ہفتے میں ایک دن، مختلف اوقات میں درس مقرر ہوتے ہیں۔ متربی کے ساتھ کچھ وقت گزارنا، یہ بڑا اہم تصور ہے۔ بعض اساتذہ یا بعض مربی حضرات سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس درس ہی دینا ہے، ہم نے وقت کبھی نہیں لگانا کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، گپ شپ لگائیں، باتیں سنیں، حال احوال بانٹیں۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ تربیت کا ایک وسیلہ ہے کہ وقت گزارا جائے۔ بچہ اپنے والد کے ساتھ وقت گزارے، والد اپنے بچے کے ساتھ وقت گزارے، استاد طالب علم کے ساتھ، طالب علم استاد کے ساتھ۔ واضح و نصیحت کرنی چاہیے۔ واضح و نصیحت کا مطلب ہے کہ نہایت ہمدردی کے ساتھ دل کی باتیں کرنا، یہ واضح و نصیحت ہے۔ واضح و نصیحت اور لیکچر میں فرق ہوتا ہے۔ لیکچر میں علمی گفتگو ہوتی ہے، کوئی بے قراری، کوئی ہمدردی، کوئی دل کی گہرائی سے کوئی چیز بتانا، یہ نہیں ہوتا عام طور پہ۔ جزا اور سزا، یعنی تربیت کا ایک وسیلہ یہ ہے کہ آپ انعام دیں،
مہنگا نہ بھی ہو لیکن انعام ہے، اور سزا دیں، سخت سزا نہ بھی ہو تو ہلکی پھلکی سزا دیں، ناراضگی دکھائیں۔ اسی طرح واقعات کی تشریح کرنا، یعنی جیسے اخباری ایشوز ہوتے ہیں، بڑے بڑے ایشوز جو ساری حدیں پھلانگ کر عام چھوٹے سے چھوٹے انسان تک پہنچ جاتے ہیں بعض واقعات، جیسے میں نے مثال دی تھی 9/11 کی، وہ بڑا خطرناک واقعہ تھا، اس کا اثر جو ہے ہر پاکستانی تک پہنچا، بلکہ پوری دنیا اس کے اثر میں آئی اور عالم اسلام اس کے اثر میں آیا۔ تو ایسا بڑا واقعہ جب ہو جائے تو بچوں کو بتانا چاہیے، گھر کے بچوں کو بھی، طالب علموں کو بھی، نمازیوں کو بھی، کہ یہ ایک واقعہ ہو گیا ہے، اس کے خطرناک اثرات ہیں اور پورے پاکستان میں ہیجان ہے، ایک اضطراب ہے، ایک پریشانی ہے، تو آپ لوگوں کو پتہ ہو اور اپنی جو ہے نا آپ تدابیر کر لیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی بن سکتی ہے۔ جیسے آپ کو تو یاد نہ ہو، مجھے یاد ہے کہ بے نظیر بھٹو قتل ہو گئی، تو 3 دن تک نہ پورے پاکستان کے اندر نہ لا اینڈ آرڈر ختم ہو گیا، پولیس کا نام و نشان ختم ہو گیا، فوج کا نام و نشان ختم ہو گیا، لوگ گلیوں میں، کوچوں میں، بستیوں میں، شہروں میں انہوں نے آگ لگانی شروع کر دی، فسادات پھوٹ گئے، بڑے بڑے انہوں نے پلازے لوٹ لیے، دکانوں کو توڑ ڈالا، اور پٹرول پمپ انہوں نے توڑ پھوڑ کر کے انہوں نے پٹرول چرا لیے، لوگوں نے اپنی پرانی جو دشمنیاں تھیں وہ نکالیں اور فسادات پیدا ہو گئے۔ 3 دن کے بعد حکومت نے کہا کہ اب جو نظر آیا نا ہم گولی چلا دیں گے، پھر جا کر ٹھنڈے ہوئے لوگ، اور جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت بھی ایسے ہی فسادات پھوٹے تھے۔ یہ ہیں واقعات، بڑے واقعات، ان کی تشریح ضروری ہوتی ہے کہ آپ سمجھائیں کہ اب کرونا کا جو مسئلہ بنا تھا، پوری دنیا الٹ گئی، ایسے نہیں ایسے کرو، 2 مہینے تک پاکستان جام رہا، لوگ بھوکے مرنے لگے، جو دیہاڑی پر زندگی گزارتے تھے، جن کے پاس راشن بھی نہیں تھا، ان کے لیے بڑی مصیبت بن گئی۔ بہرحال یہ مثالیں دینا، مکالمہ کرنا، قصہ سنانا، یہ تربیت کے وسائل ہیں، قصہ سنانا، باہمی جذبات کو فروغ دینا، یعنی محبت کرنا اور باہمی جذبات کو فروغ دینا، والد اور بچے کا جو گہرا تعلق ہے اس کو سامنے رکھیں، استاد اور شاگرد کا گہرا تعلق ہے اسے سامنے رکھیں، نمونہ پیش کریں، یہ تربیت کے وسائل ہیں۔ تو اس کو دہرائیں اور پھر ہم آگے چلیں گے۔